اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. الحمدللہ جس نے ہمیں دوبارہ موقع دیا اپنے کلام کو سیکھنے کا. الحمدللہ جس نے آج پھر ہمیں زندگی دی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ان خاص بندوں میں شامل رکھ رہے ہیں جو کہ اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنی نیت واپس چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے. ہم کس کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, ہم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں کلام الہی. تو اپنی اپنی نیت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیجیے. ٹھیک ہے, آج کا لیسن انشاءاللہ سورۃ المؤمنون ہے. ٹھیک ہے جی, ہم پڑھیں گے ذرا کہ مومن کون ہوتا ہے, مومن کیسا ہوتا ہے, مومن کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, مومن کا اجر کیا ہوگا, مطلب مومن کو ملے گا کیا. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ہم مومن بنیں. مسلمان تو کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم بن گئے, اب ہمیں مومن بننا ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اب مومن بننے کے لیے کیا کرنا ہے, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی ہے. ہم اس کی سب سے پہلے جو ہے انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائیں گے جو ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہہ دیا ہے کہ جو ایمان لائے گا، یعنی جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہوا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا، جس نے تمام کتابوں پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کو مانا. جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ. جس نے یہ تمام چیزیں کی، فرشتوں پر ایمان لانے کے بارے میں بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس نے یہ تمام باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان تمام باتوں پہ عمل کیا ہے، یقیناً فلاح پائے گا. اور رب کی بات کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ انکار کر سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے دوسری بات ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہوگا. تو اٹس مین کہ ہم فلاح پائیں گے. لیکن اس کے بعد آگے کیا بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ذرا نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں خشوع کرنے والے ہیں. خشوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی، مطلب یہ کہ نماز کو قائم کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہم قائم نہیں کرتے. قائم کا مطلب ہوتا ہے ان کے نماز کے رکوع، سجود، تمام چیزوں کو پراپر ادا کرنا، اور نماز میں جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے آگے کھڑے ہیں. اپنی نمازوں کو چیک کیجئے گا آج انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ ایمان لانا. دوسری کیا چیز ہے؟ نماز قائم کرنا، یعنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرنا. اب تیسری کیا چیز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں؟ اور وہ جو لغو بات سے اعراض کرتے ہیں، مطلب لغو باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ باتیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، جو صرف اور صرف شغل میلہ ہے، جس کا کوئی کسی قسم کا آپ کو فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، غلط بات، لغو بات، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے بات کا. ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، غیبت نہیں کریں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ چغلی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا حق نہیں ماریں گے، ایک دوسرے کو طعنہ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کی تکلیف پہ ہنسیں گے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مومن کی علامت میں سے ہے کہ مومن زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتا ہے. اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے کچھ بھی، ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو حدود اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان حدود کو قائم رکھتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مگر اوپر اپنی بیویوں کے جن کے مالک ہیں وہ ان کے دائیں ہاتھ، اور بے شک نہیں ہے ملامت کیے جانے والا. مطلب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ اپنی وائفز کے علاوہ وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اپنی بیویوں کے علاوہ وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ جو کوئی چاہے علاوہ اس کے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے اس سے زیادہ تو وہ حد سے گزرنے والوں میں شامل ہے. کیا ہم ایسا کچھ کرتے تو نہیں؟ ابھی تک ہم نے جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں ہم اس سب میں پرفیکٹ ہیں. آج اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ذرا خود کا خود محاسبہ کیجئے. جیسے ہم بہت ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ جیسے عموماً شاید آپ سب نے کسوٹی کبھی کھیلی ہو یا دیکھی ہو، گیم جو عمومی طور پر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کوئی گیس کرتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہوتا ہے اس سے کوشچن پوچھتا ہے، اور اس کوشچن کے بیس پہ وہ گیس کرتا ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا
کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اسی طرح کوشچن سارے یہاں ہیں، اور اپنے آپ کو رکھیے بیچ میں اور دیکھیے کیا آپ ہیں یہ، اگر نہیں ہے تو بہت فکر کی بات ہے۔ پھر نیت کیجیے آج کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے اندر فٹ کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنانا ہے، ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکسٹ آیت میں، اور وہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو امانت مومن کو دی جاتی ہے وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ جو عہد کرتا ہے اس عہد کو بھی پورا کرتا۔ کہیں ہم اپنے عہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتے، کہیں ہم امانت میں خیانت تو نہیں کرتے؟ ذرا چیک کیجئے آج خود کو۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پہلے بات کی گئی نماز قائم کرنے کی، اب بات کر رہے ہیں نمازوں کی حفاظت کی، مطلب نمازوں کو باقاعدہ وقت پر ادا کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے ٹائم کے آنے پر انہیں ادا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں وہ جو وارث، یہی لوگ دین کے وارث ہیں، کیونکہ اب کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے، آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ہم یہی مومن لوگ وارث ہیں اس ایمان کے، اس دین کے، جسے آگے پہنچانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو مومن ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ ہوں گے کہاں۔ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ مومن ہوتا کیسا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کیا نہیں کرتا، کیا کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں بتایا۔ اب بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی جگہ کیا ہوگی، جب یہ میرے پاس آئیں گے تو یہ کہاں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ جو وارث ہوں گے فردوس کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مومن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مومن ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومن کو میں نے بنایا کیسے ہے، مطلب مومن کو کس چیز سے میں نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو سلسلاتی ہوئی مٹی سے۔ ہم کس سے بنے؟ مٹی سے، ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے اور پھر بنایا ہم نے اسے نطفہ، مطلب پہلا مٹی، دوسرا نطفہ، چھوٹا سا ہوتا ہے، ایک محفوظ ٹھکانہ دیا، یعنی کہ اس اس نطفے کو بنانے کے لیے ایک محفوظ جگہ بھی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پھر بنایا ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون، مطلب پھر نطفہ جو ہے یہ اب انسان کی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کو کیسے کیسے بنایا۔ انسان مٹی سے بنا ہے، ٹھیک ہے، پھر انسان کو ایک نطفہ بنایا جاتا ہے، نطفے کے بعد انسان ایک جمے ہوئے خون کی طرح بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں اس خون کے اوپر، مطلب اس جمے ہوئے خون کے اوپر گوشت اور ہڈیاں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، گوشت دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے ہڈیاں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہڈیوں کے اوپر گوشت بناتا ہوں، یعنی انسان کی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کو پہلے ایک نطفے سے بناتے ہیں، نطفے کے بعد وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، جمے ہوئے خون کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے اندر ہڈیاں بھی بناتے ہیں، گوشت بھی بناتے ہیں، اور پھر اٹھایا ہم نے مخلوق کو دوسری اور بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں ہی پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہی سب سے بڑا برکت والا ہوں۔ تو انسان کی تخلیق کا ذکر ہے بیسیکلی کہ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا، یہ ہے ہماری پیدائش۔ اور ہمارے اندر عقل دیکھیں، ہماری عقل کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے، ہمارا تکبر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا میں پیدا کرنے والا ہوں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے تخلیق میں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں اور پھر بے شک بعد میں اس کے ضرور مرنے والے ہیں، مطلب انسان کی تخلیق ہوگی، ایک مقرر وقت تک اس نے زندہ رہنا اور اس کے بعد اس نے پھر مرنا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کو موت آنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، ایک بار تم مرو گے لیکن پھر قیامت والے دن
حشر والے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور البتہ تحقیق بنایا ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے، اور نہیں ہیں ہم مخلوق میں غافل۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک انسان کے بارے میں پتہ، صرف انسان کے بارے میں جو وہ کر رہا ہے وہ نہیں، صرف اور صرف وہ بھی معلوم ہے جو کہ ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی جانتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی 7 ایک انداز کے، اور پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو زمین پر، بے شک لے جانے والے ہیں ہم البتہ اس پہ قادر ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے پانی بھی میں ہی اتارتا ہوں تم لوگوں کے لیے، اور اسے زمین پہ بھی ٹھہراتا میں ہوں۔ آج کل ہمیں دیکھیں نا، ہم شکر ادا کرتے ہیں پانی کی نعمت کا، ایک دن پانی نہ ہو تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر، اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ پانی ایک نعمت ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ اچھا آج کل ہم زیادہ تر بورنگ کرتے ہیں نا، تو زمین کے نیچے سے پانی، زمین کے نیچے پانی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے دیتے ہیں نا۔ تو غور کیجئے گا، آج جب آپ افطاری کے ٹائم آج پانی پینے لگے تو ذرا غور کیجئے گا کہ یہ پانی وہ ہے جو رب اتارتا ہے، اس کی نعمت ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے 7 باغات۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومنین کے لیے 7 باغ ہیں، کھجوروں والے، انگوروں والے، اور تمہارے لیے اس میں پھل ہیں بہت سارے، بہت سے، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارے لیے 7 باغ ہیں، کھجوروں والے، انگوروں والے، اور ان میں پھل بہت زیادہ ہے، بکثرت پھل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا پر، وہ اگا ہے 7 چکنائی کے اور سالن کے، کھانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس، سالن کا ذکر ہے، چکنائی کا ذکر ہے، کھانے کا ذکر ہے، اگانے کا ذکر ہے۔ پھر بھی ہم کیا ہے نا، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم قدر ہی نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بے شک تمہارے لیے مویشی ہیں، البتہ عبرت یعنی سبق لیجیے ان سے، مطلب ان کے پیٹوں میں جو ہے، اور تمہارے لیے ان میں سے فائدہ ہے بہت سارا جو تم کھاتے۔ اب جیسے پیٹوں کی ذکر کیا گیا، پیٹوں کا تو جیسے دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ پیٹ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم بھینس یا گائیں یا بکریاں دیکھتے ہیں وہ پیٹ میں سے، حالانکہ اسی پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو چیز کھاتے ہیں وہ سٹور، کھانا جو بھی کھایا جاتا ہے وہ گوبر کی شکل ایک اختیار کر جاتا ہے، تو وہ بھی اس پیٹ کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ مکس نہیں ہوتا۔ دیکھا اب دودھ کتنا صاف نکلتا ہے، وائٹ کلر کا، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں بھی گنوانا شروع کر دی ہے کہ بھائی یہ نعمت بھی دی ہے تمہیں، مومنین کو کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں اور ان پر کشتیاں جن پر تم سوار ہوتے ہو، کشتیاں بھی اللہ نے دی ہیں جو پانی میں چل رہی ہیں اللہ کے حکم سے، وہ چاہیں تو ڈوب جائیں، چاہیں تو وہ کشتیاں ڈوب جائیں، اللہ کے حکم سے ہی چل رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ بھیجا ہم نے نوح کو تمہاری طرف اس قوم کے، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور پھر تم کیا ڈرتے نہیں ہو؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا اپنی قوم کی طرف، اور کیا پیغام اپنی قوم کو نوح علیہ السلام نے دیا کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ کیا تم پھر بھی نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں پھر بھی ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو الہ ہے؟ تمہیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہا سرداروں نے
اب نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب پیغام دیا تو ان کی قوم، ان کے سرداروں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے جی، ان کے سرداروں نے کہا، کفر کیا یعنی انکار کیا، ٹھیک ہے جی، اس کی قوم میں سے، مطلب ان کی قوم نے، اور جو وہاں کے سردار تھے یا بڑے تھے انہوں نے انکار کر دیا، یہ مگر ایک انسان تمہارے جیسا جو چاہتا ہے کہ فضیلت حاصل کرے تم پر، اور اگر اللہ چاہتا ہے البتہ اتار دیتا فرشتہ۔ اب وہ اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک انسان ہو کے ہمارے پاس دعوت لے کے آئے، اور وہ دعوت اس لیے لے کے آیا کہ آپ سب اس کو بڑا سمجھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج سکتے، وہ ان کی قوم جو ہے، ان کی قوم کے سردار جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سنا ہے ہم نے اس کی بات کو اپنے آباء و اجداد سے پہلے بھی، مطلب یہ جو یہ بات کہہ رہا ہے یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ سردار کہتے ہیں ہمارے بھی پچھلے آباء و اجداد یہی بات کہتے رہے، کیا ہم کفر نہیں کرتے؟ میں آپ ہم سب قرآن کو سنتے ہیں نا، ہم انکار کرتے ہیں یا نہیں ان آیات کا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کیا ہم واقعی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے عمل الگ نہیں ہوتے؟ ذرا آج سوچئے گا یوں کہ کیا ہم بھی ان قوموں کی طرح تو نہیں ہیں انکار کرتے؟ بس فرق اتنا ہے کہ وہ قوم منہ پہ کہہ دیتی تھی، ہم اپنے عمل سے سارا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ ذرا محاسبہ کیجیے آج خود کا، پھر سے اس صورت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے۔ مومنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ صورت اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے نام سے، جس کے بارے میں ہم آج پڑھ رہے ہیں، آج سیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان تو ہو گئے کلمہ پڑھ کے، اب مومنین بنے، تو مومنین کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس صورت میں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی جگہ کیا ہوگی، وہ کیا چیز کرتے ہیں، کیا چیز نہیں کرتے۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے تبلیغ کا، کہ آپ کو میسج آگے کنوے کرنا ہے، جو سیکھ رہے ہیں وہ آگے کسی کو سکھانا ہے، جو علم آپ تک پہنچ رہا ہے وہ دوسرے کو دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے نیکسٹ آیت میں کہہ رہے ہیں نہیں، وہ مگر ایک شخص جس کو جنون ہے تو انتظار کرو ساتھ اس کے کہ ایک وقت آ جائے گا، مطلب کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ پاگل ہو چکے ہیں، تو انتظار کریں، ایک وقت خود آ جائے گا، مقرر وقت، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہا اے میرے رب میری مدد فرما اور مجھے جھٹلائے ہوئے میں نہ رکھنا، مطلب یہاں دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ بس وہی کی ہم نے طرف اس کے بنا کشتی کو، نوح علیہ السلام دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ تھوڑا کلیئر ہو جائے کہ جب انہوں نے انکار کیا، سب کچھ کیا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ میری مدد فرمائیں ان جھوٹے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا کہ نوح علیہ السلام کو وہی کی کہ تم بناؤ ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی بناؤ تم ہماری نگاہوں کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہماری وحی کے مطابق حکم ہوا ہمارا، جوش مارے گا تندور اور داخل ہوگا، یعنی کہ اس کے بعد عذاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو ان پہ نازل ہوگا۔ جو نوح علیہ السلام ہے ان کی قوم کو پانی کا عذاب آیا تھا نا، مطلب سیلاب ایک قسم کا، ٹھیک ہے، اور نوح علیہ السلام کو کشتی کا حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، ٹھیک ہے جی، اور داخل ہو جاؤ ہر قسم کے جوڑے لے کے۔ مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دو جوڑے لو، نر اور مادہ، اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، کشتی بنا کر، اور اپنے اہل و عیال کو، مگر وہ اللہ تعالیٰ کو جو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس نے ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان سب کو آپ نے لینا ہے، لے کے کشتی میں سوار کر دینا، ٹھیک ہے، اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ غرق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو اللہ تعالیٰ غرق کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں کو پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں، میں کل کی کلاس میں بھی کر رہی تھی کہ میں آیات کا ترجمہ نہیں، آیات کا مفہوم پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نہ ہو کہ کہیں کسی کو ایسا لگے کہ میں آیات کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، ٹرانسلیشن نہیں ہے،
میں آیات کے مفہوم بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ آیات میں بات کیا کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اور پھر سوار ہو جاؤ تم بھی، مطلب نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی سوار ہو جاؤ اس میں، کشتی میں۔ تو کہنا سب تعریفیں نا، کشتی میں سوار ہونے کے بعد کیا کہنا ہے تم نے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نجات دی مجھے ان لوگوں سے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا شکر ادا کرو۔ سب سے پہلے کشتی میں سوار ہونے کے بعد سب سے پہلے کہو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس قوم سے نجات دی۔ کبھی ہمارے اوپر کوئی آفت یا تکلیف آتی ہے اور وہ چلی جائے تو کیا ہم کبھی الحمدللہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بھی ایک چیز سے نجات مل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے عمل کیا ہوتے ہیں؟ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتارو ایک مبارک جگہ پر جو برکت یا بہترین، جو بابرکت ہے اور بہترین ہے سب اتارنے والوں کے لیے، مطلب ایک محفوظ جگہ، ایک اچھی جگہ پہ ہمیں اتار دیجیے، ٹھیک ہے جی۔ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، بے شک ہم نے البتہ آزمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اس میں نشانی ہے، اس واقعے میں، نوح علیہ السلام کے واقعے میں بے شک نشانیاں اور بے شک البتہ ہم آزمانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو آزمایا بھی نا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے مدد بھی دی نوح علیہ السلام کی، مدد بھی کی نوح علیہ السلام کی۔ پھر اٹھایا ہم نے اس کے بعد لوگ دوسرے، مطلب ایک قوم کے بعد اگلی قوم آ گئی، ٹھیک ہے، مطلب جن کو غرق کر دیا تھا وہاں ایک نئی قوم آ گئی، نئی بستی آباد ہونے لگی۔ پھر ہم نے بھیجا ان کی طرف ایک رسول۔ اچھا، اب جو نئی بستی آئی ان کی طرف بھی ایک رسول اللہ نے بھیجا، ٹھیک ہے، کہ عبادت کرو اللہ کی، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک کو بھیجا، پھر اس کے بعد پھر سردار نے کہا، پھر انہوں نے اسی طرح انکار کیا قوم سے، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں کے جو سردار تھے یا جو تمام لوگ تھے ان نے کفر بھی کیا، جھٹلایا بھی۔ ایک انسان ہو تم اور تم آ کے ہمیں یہ باتیں کہہ رہے ہو، تمام چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو نئی قوم آئی اس کی طرف بھی رسول بھیجا گیا، رسول کو وہی پیغام دیا گیا کہ رسول کے جو قوم تھی اس نے پھر انکار کیا سرداروں نے، ٹھیک ہے جی۔ پھر البتہ اللہ تعالیٰ نے کہا البتہ اطاعت کی جس نے، ایک انسان نے، مطلب ان انسانوں میں جس انسان نے اطاعت کی، ٹھیک ہے، یقیناً جو انکار کرے گا، مطلب جو اطاعت نہیں کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے دو قوموں کے بارے میں بھی پڑھا آج کہ دو قوموں کے ساتھ کیا ہو، مومن کیا ہوتا ہے، مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، مومن کو کیا کیا کرنا چاہیے، مومن کیسا ہوتا ہے، مومن کے لیے جگہ کیا ہوگی۔ آج کے لیسن میں ہم نے یہ تمام چیزیں سیکھی ہیں۔ اب آپ کے ساتھ میں ریمائنڈر شیئر کرتی ہوں جو آج کی آیات میں ہمارے لیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بار سارا کا سارا لیسن آپ سب کے لیے ریوائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون، کہ اگر فلاح چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ، مطلب جس نے ایمان لایا وہ فلاح پائے گا۔ کلمہ پڑھ کے آپ کو ایمان لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ مومن ہو جاتے ہیں، آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا، یعنی نماز کو قائم کرنا۔ سیکنڈ ریمائنڈر، یہ آپ سب کے لیے ریمائنڈر ہے کہ اپنے آپ کو چیک کیجیے گا، ٹھیک ہے جی، ہم سب۔ اس کے بعد لغو بات سے اعراض کرتے ہیں، مطلب کوئی فالتو گفتگو نہیں کرتے۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے علاوہ یا وہ جو مالک، مطلب پہلے جو لونڈیاں ہوتی تھی جن کے وہ مالک ہوا کرتے تو ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں جاتے، ٹھیک ہے جی۔ حد سے گزرنے والے نہیں ہوتے، ایمانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، عہد کی نگہبانی کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو عہد کرتے ہیں اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے پہلے، اب دوسری جگہ نماز کی حفاظت کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہی لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وارث ہوں گے جنت الفردوس کی۔ یہ ہے مومنین کی جگہ، جنت الفردوس۔ مومنین کیا کیا نہیں کرتا، کیا کیا کرتا ہے، یہ اوپر بیان ہوا۔ اب اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ جو مومنین ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت الفردوس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو میں نے پیدا کیسے کیا، یعنی ہماری پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں نطفہ بنایا، پھر اس میں تمہیں جان ڈالی، یعنی ہڈیاں، گوشت اور جان، تمام چیزیں اس میں نے ڈالی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی بھی تخلیق یعنی پیدا کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ایک دن واپس لوٹ کے جاؤ گے، قیامت کا ذکر بھی کہ تمہیں واپس بھی اپنے رب کے پاس آنا ہے، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ایک بار مرو گے، ٹھیک ہے، مطلب ہم ایک بار مریں گے، پھر قیامت والے دن دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، مطلب زندہ کیے جائیں گے دوبارہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ 7 راستے میں نے بنائے، پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں آسمان سے پانی کی نعمت میں نے دی، پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے باغات بنائے، کھجوریں ہیں اس میں، انگور ہیں اس میں، بہت کثرت سے سب کچھ ہے، تم کھاتے ہو جسے تم کھاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے طور سینا پہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سالن، چکنائی، یہ تمام نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک مویشی بھی تمہیں دی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تمہیں فائدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سب میں نشانیاں ہیں، اگر تم عقل والے، مطلب اگر تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، سوری، اگر تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو سب میں نشانیاں ہیں، تم سیکھ سکتے ہو سب۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کشتیاں میں نے بنائی ہیں جن پہ تم سوار ہو کے جاتے ہو، مطلب تم سواری کے لیے جو چیزیں یوز کرتے ہیں ادھر سے ادھر، وہ بھی میں نے بنائی ہیں، وہ بھی تخلیق میری ہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دو قوموں کا ذکر ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، ایک اور قوم کا بھی ذکر ہے اس میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا اپنی قوم کے پاس کہ ایمان لائے، لیکن اس نے انکار کیا پھر سے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو سزا دی گئی، ٹھیک ہے، غرق کیا گیا ان کو۔ آپ بھی سوچ لیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کا انکار کرتے ہیں تو آپ بھی سزا کے حقدار ہیں۔ پھر دوسری قوم کے پاس بھی ایک رسول آئے اور اس نے بھی انکار کیا۔ کہیں ہم انکار تو نہیں کرتے آیات سے، کہیں ہمارا عمل ایسا تو نہیں ہوتا، کہیں ہم تو نہیں ہیں ان لوگوں میں شامل۔ ایک منٹ میں آپ ذرا سوچئے کہ آپ ہیں کیا؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، کیا ہیں آپ؟ کبھی ہم نے سوچا خود کے بارے میں کہ ہم کیا ہیں؟ تو آج سوچئے کہ آپ کیا ہیں، آج سوچئے کہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری جگہ کیا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا بات کی جا رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کا جن کا ہمیں ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم ان میں سے کہاں کھڑے ہیں؟ آپ سب، ہم سب سوچ رہے ہیں ابھی ہم کیا ہیں، ہماری ذات کہاں ہے، ہم خود میں کون سی دنیا میں گم ہیں۔ چلیں آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھیں بھی اور اس کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں جنہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اپنے لیے ہمیشہ خالص رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مومن بنائے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ سب سے ملاقات رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔